ماں کب تک مفت کھاتی رہو گی؟ کچھ کام کرو پھر ہی آپ کو اچھا کھانے کو مل جائے گا۔ جناب علی یو کے بیٹھا پاکستانی بیٹا جس نے اپنی ماں کے حوالے سے یہ جملے استعمال کیے اور پھر ماں نے جو اس کے بعد کیا، یہ سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آخر میں ویڈیو مکمل سننے کے بعد آپ ماں کو داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسے بیٹوں کے ساتھ جو ماں نے سلوک کیا وہ یہی سلوک بنتا تھا۔ جناب علی یو کے میں شمیم صاحبہ جن کے ہاں ایک ہی بیٹا، شمیم صاحبہ کا جو خاوند ہے بڑا کاروباری آدمی تھا، مال و دولت تھی، سب کچھ پاس تھا، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ اپنی بیوی سے ایک بات کیا کرتا تھا کہ شمیم کسی کو سہارا اتنا دو، کیونکہ اگر آپ کسی کو سہارا دو گے تو وہ صرف آپ کے سہارے کا مستحق ہو جائے گا، وہ خود چلنا بھول جائے گا۔ جناب علی شمیم صاحبہ نے کبھی ان چیزوں کو نوٹس کیا ہی نہیں کہ میرا خاوند کیا بات کرتا ہے، بس کیا تھا کہ ایک بیٹا تھا۔ شمیم صاحبہ ان کا خاوند اپنے بیٹے کی بڑے اچھے سے کفالت کر رہے تھے، کھانے پینے کا خیال، اس کی تعلیم کا خیال، اس کو یو کے میں اچھی اور مہنگی تعلیم، یعنی پاکستان سے جب شمیم صاحبہ اپنے خاوند کے ہمراہ یو کے شفٹ ہوئی تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، اس بیٹے پر اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی، مہنگی تعلیم دلائی، یعنی آکسفورڈ کی تعلیم اس کو دلائی۔ پھر اس کے بعد جناب علی شمیم صاحبہ کے خاوند کا انتقال ہو گیا، گھر جو کہ شمیم صاحبہ کے خاوند کے نام تھا، اور شادی کے بعد بیٹا الگ ایک گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ شمیم صاحبہ نے کبھی اعتراض کیا ہی نہیں کہ ٹھیک ہے بیٹے کا فیصلہ ہے، الگ رہنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی جو کہ شمیم صاحبہ اور ان کا خاوند الگ گھر میں رہا کرتے تھے۔ جس گھر میں شمیم صاحبہ اپنے خاوند کے ساتھ رہا کرتی تھی وہ گھر شمیم صاحبہ کے خاوند کے نام تھا، اور جیسے ہی خاوند کا انتقال ہوا پھر اکیلی رہ گئی تو بیٹے نے کہا کہ اماں جان آپ میرے پاس آ جائیں۔ وجہ یہ تھی کہ جو گھر ہے اس گھر کو بیچنے کے بعد جناب علی بیٹے نے سارے پیسے اپنی ماں سے لیے اور اپنے پاس رکھ لیے۔ ماں جو کہ اکیلی تھی پھر اپنے بیٹے کے پاس آ گئی، پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ بیٹے کے گھر آئے تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 6 مہینوں کے دوران جو بیٹے نے ساری مال و دولت ہی باپ کے بیچے ہوئے گھر کی اپنے پاس رکھ لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ یہ رویہ رکھنا شروع کر دیا، ماں اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، کچن جانے کی اجازت نہیں تھی، بہو نے جو دے دیا وہی کھانا، یہ سب کچھ 6 مہینے بعد شروع ہو چکا تھا۔ اب ایک روز تو ایسا آیا جب بیٹے نے اپنی ماں سے کہہ دیا، ماں نے کسی خواہش کا اظہار کیا، آگے سے بیٹا کہنے لگا کہ ماں آپ یہاں پر مفت کھاتی ہیں، جب کوئی کام کریں گی تو پھر اپنی خواہشات کو پورا کر لیجئے گا، بڑا مشکل سے میرا بھی گزر بسر چل رہا ہے، بس جو ملتا ہے اس کو کھا لیا کریں۔ لیکن وہ بیٹا بھول گیا کہ باپ کا بیچا ہوا گھر، اس سارے پیسے میں نے اپنے پاس رکھ لیے، عیاشی میں اڑا دیے اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی ان پیسوں کو کھانے پینے کے بعد ڈکار مار کر ہضم کر لیا، لیکن یہ بھول گیا کہ جو پیسہ مجھے ملا تھا وہ میری ماں کا حق تھا۔ میری ماں نے بیٹے سے محبت میں آ کر ساری مال و دولت بیٹے کے حوالے کر دی۔ اب جناب علی بیٹے کو صرف ایک چیز کا اور پتا تھا، اس کے والد کا جو کاروبار تھا یا جہاں بھی پیسوں کا لین دین تھا، ایک بڑی اماؤنٹ آنی تھی، اور وہ اماؤنٹ بھی اتنی بنتی تھی کہ جتنی اس کو پہلی مل چکی تھی اس سے 2 گنا زیادہ بنتی تھی۔ بیٹے کی کوششیں کیا تھی کہ جو پیسے آنے تھے ان پیسوں کو بھی اپنے پاس رکھ لوں، بس کیا تھا کہ ہاں ایک چیز رکاوٹ لازمی تھی، ان پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے بیٹے کو سگنیچر چاہیے تھے، کس کے؟ اپنی ماں کے۔ 6 مہینے بعد جب شمیم صاحبہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا رویہ میرے ساتھ کیا بنتا جا رہا ہے، یا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو پیسے ابھی باپ کی ایک بڑی اماؤنٹ آنی ہے، یا اس کو معلوم نہیں، اور یا اس نے غلط طریقے سے اس اماؤنٹ کو حاصل کر لیا۔ جناب علی شمیم صاحبہ نے ایک وکیل صاحب سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یوں میرے خاوند کی ایک جگہ اماؤنٹ ہے اور وہ اماؤنٹ نہیں معلوم کیوں نہیں مل رہی یا کیا وجہ ہے۔ جب وکیل صاحب نے ساری معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے بیٹا استعمال کرتا جا رہا تھا، لیکن جب بڑی پیمنٹ لینے کا وقت آیا تو وہاں جناب علی ان بینک کے لوگوں نے روک دیا کہ آپ کی والدہ کے سگنیچر لازمی ہے، ایک بڑی اماؤنٹ ہے، اگر والدہ آپ کی سگنیچر کریں گی تو یہ اماؤنٹ آپ تک پہنچ پائے گی۔ 1 سے 2 دن کے اندر بیٹے نے اپنی ماں کو گھر بیٹھ کر بات چیت کی، ایسے ہی اپنی ماں کے آگے کچھ ڈاکومنٹس رکھے اور بتایا کہ ماں جی اس فلاں جگہ سائن کر دیجیے گا، میں نے کوئی چیز خریدنی ہے، آپ کے سگنیچر لازمی ہے۔ اب ماں کو پتا چل چکا تھا کیونکہ وکیل اب ماں کو کہہ چکا تھا کہ بیٹا آپ سے سگنیچر لازمی کروائے گا، کیونکہ ان سگنیچرز کے بغیر وہ ساری اماؤنٹ آپ کو نہیں مل سکتی۔ جناب علی شمیم صاحبہ گھر میں موجود تھی، اپنے بیٹے سے بات کی، کہا کہ بیٹا وہ والد صاحب کی جو ایک بڑی اماؤنٹ تھی اس اماؤنٹ کا کیا بنا؟ بیٹا آگے سے خاموش اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن دوبارہ ماں نے کہا کہ بیٹا رات کو جہاں بات ختم ہوئی تھی
वहीं से शुरू करना चाहती हूँ। जो एक बड़ी अमाउंट थी उसका क्या बना, कोई लेटर नहीं आया, कोई मेल नहीं आई, मैं चाहती हूँ उसका पता चलाना, लेकिन तुम खामोश हो। और हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे आगे रख रहे हो, मैं तब तक सिग्नेचर नहीं करूंगी जब तक वो मामला हल नहीं हो जाता। जनाब अली, माँ ने बैंक से राब्ता किया, सारी चीजों का जब रिकॉर्ड निकलवाया तो माँ को हकीकत पता चल चुकी थी। फिर उसके बाद वही बेटा जो पहले अपनी माँ को ये कहना शुरू हो गया था कि मुफ्त में खाती हो, कोई काम किया करो, और जब बेटे को, बहू को पता चल गया कि माँ को सब चीजों का पता चल चुका है और अब जो माँ एक बड़ी अमाउंट है उस अमाउंट को अपने पास रखने जा रही हैं, तो वही बेटा जो पहले माँ को ताने देता था अपनी माँ के पांव पड़ गया। वही बहू जो अपनी सास को किचन में जाने से रोकती थी अपनी सास के पांव पड़ गई कि अम्मा जी ऐसे ना कीजिएगा, ये पैसे देखें आपके बेटे के हैं, आगे से हमारे बच्चों के हैं, आपने इतनी बड़ी अमाउंट क्या करनी है। वो माँ कहने लगी कि अगर आप लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा होता, मुझे ये बात ना करते, तो मैं सोचती, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि ये बड़ी अमाउंट मैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान में उसके हवाले करूंगी। कम अज कम मेरे खावंद को दुआएं तो जाएं, कम अज कम मेरे खावंद के लिए बख्शिश का एक जरिया तो बन सके, क्योंकि बेटे के पास जब दौलत का एक हिस्सा आया तो उसको अपनी माँ बोझ लगना शुरू हो गई, और जब ये सारी मिल जाएगी फिर उसके बाद तो ये मुझे अपने घर से निकाल देगा। और होना भी यही था। जनाब अली, माँ ने उस सारी रकम को पाकिस्तान में को 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और खुद अपने पास इतनी अमाउंट रख ली 3 से 4 साल किसी अपार्टमेंट में रेंट पे रहते हुए गुजारा कर सकें, क्योंकि इस खातून को बुढ़ापा आन पहुंचा था, जिंदगी का पता कोई नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी अमाउंट अपने पास रखी कि मुश्किल वक्त में काम आ सके। अपने बेटे से कतई ताल्लुक किया और फिर उसके बाद दोबारा अपने बेटे से अलहदा हो गई जैसे पहले रहती थी, और अपने बेटे से कहा कि जिंदगी भर तुमने मुझसे बात नहीं करनी, क्योंकि तुमने अपने बाप की दौलत को देखते हुए भी मेरे साथ बेवफाई की। तुम्हें मालूम था कि मैंने बाप का बेचा हुआ घर तुम्हारी गोद में लाकर सारे पैसे रख दिए कि बेटा तुम एक ही हो, ये सब कुछ तुम्हारा है, और अभी भी जो बैंक से एक बड़ी अमाउंट आनी थी वो भी तुम्हारी थी, लेकिन क्या है कि तुम्हें ढंग ही नहीं आया माँ को भी खाने का, बाप को भी खाने का। तुम्हें ढंग ही नहीं आया कि तुम इज्जत से रह लेते, मेरा एहतराम कर लेते, मेरी कदर कर लेते। मेरे सामने जिन जुमलों का तुमने इस्तेमाल किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा मुझे ये बात करेगा कि माँ सब कुछ मुफ्त में खाती हो, कुछ कर भी लिया करो। माँ बार बार बेटे को सुनाती रही कि उस वक्त को याद करो कि जब हम दोनों मियाँ बीवी ने अपना पेट काट कर तुम्हें खिलाया, यानी यूके में रहते हुए मेहनत मुशक्कत करके तुम्हें खिलाया, और आज जब तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया और तुम मुझे कह रहे हो कि माँ तुम मुफ्त में खाती हो, कोई काम भी कर लिया करो। माँ के जनाबी अली इस अमल के बारे में, यानी जो स्टेप लिया उसके बारे में राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बेटों का इलाज यही है जो ना तो माँ बाप की कदर करते हैं, और दूसरा माँ बाप के मिले हुए पैसों पर भी इस तरह का सलूक अपने माँ बाप के साथ रखें कि जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। रिजवान को इजाजत दीजिए।